اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے کہ کیا ان کی وفات ہوئی تھی یا ان کی وفات نہیں ہوئی تھی، ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا۔ بہت سے علماء سو جو کہ سو کالڈ مسلمان ہیں، وہ قادیانیت کے ایک عقیدے کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ ان لوگوں کی یہ بات سنیے کہ ان کے دلائل ہیں قرآن پاک سے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں آپ کا موقف بھی ساری امت سے جدا ہے، یعنی بلکہ کسی حد تک تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ قرآن مجید سے بھی اختلاف کر رہے ہیں۔ تفصیل کیا ہے وہ جو سورہ آل عمران میں ہے، انی متوفیک ورافعک الیہ ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اس میں آپ یہ دیکھ لیجئے کیا بیان کیا گیا ہے، انی متوفیک، میں تجھے وفات دوں گا۔ جو وفات کے معنی ہوتے ہیں وہی میں نے بیان کر دی ہیں، معروف معنی بلسان عربی مبین، کوئی اپنی طرف سے کوئی تعویل بھی نہیں کی۔ انی متوفیک یعنی اس میں جو لوگ مجھ پر تنقید کر رہے ہیں وہ تعویلات کر رہے ہیں، میں تو صریح لفظ جیسے بیان ہوا ہے ویسے ہی ترجمہ کر رہا ہوں۔ انی متوفیک، میں تجھے وفات دوں گا۔ انی متوفیک ورافعک الیہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پہ موت آ گئی ہے۔ اب آپ آئیے، یہ لفظ جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کیا ہے، لفظ متوفی کا، کہ اے عیسیٰ میں تجھے توفیٰ دینے والا ہوں۔ محمد دیکھیے آیت نمبر 27، فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اور وہ وقت کیسا ہوگا جب ان کافروں کی روحیں، ان کی نفوس جو ہے وہ ملائکہ نکالتے ہیں، قبض کرتے ہیں اور ان کے پیٹوں اور ان کے چہروں پہ ان کو مارتے ہیں۔ بتائے یہاں لفظ توفیٰ کے کیا معنی ہیں؟ تمام امت اس پہ اتفاق کرتی ہے کہ یہاں موت مراد ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 193 ان کے سامنے پیش کریں۔ مومنین کی دعا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، کہ اے اللہ ہمیں ابرار کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ توفیٰ دینا۔ کیا مطلب؟ کہ ہمیں جسم اور روح سمیت آسمان پہ اٹھا لینا؟ نہیں، اے اللہ ہمیں موت دینا تو کن لوگوں کے ساتھ؟ نیک لوگوں کے ساتھ۔ تو یہ آپ نے سنا اور دیکھا کہ یہ حضرات کیا کہہ رہے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ امت مسلمہ کا اس بات پہ اجماع ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی اور ان کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا، جبکہ یہ کچھ علماء سو جو ہیں یہ یہودیت اور قادیانیت کو تقویت دینے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور ان کی جو نالج ہے وہ مکمل نہیں ہے۔ ان کو عربک کی جو گرامر ہے اور ان کے جو ورڈز کا یوز ہے اور اس کے جو کانٹیکسچول فریمنگ ہے وہ ان کو نہیں آتی، وہ مکمل طور پر اس سے نابلد ہیں۔ تو مین پوائنٹ آف کنسرن جو ان کا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انی متوفیکا ورافعوکا الیہ، کہ اللہ تعالیٰ جناب عیسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ بے شک میں تم کو وفات دینے والا ہوں اور تم کو اپنی طرف اٹھائے لوں گا، اپنی طرف بلند کر لوں گا۔ متوفیکا ورافعوکا۔ اچھا، اب یہ لوگ جو ہیں وہ قرآن پاک کی ان تمام آیات کا ریفرنس دیتے ہیں جس میں جو توفع ہے، جو مادہ ہے اس لفظ کا توفع، اس کا مطلب موت ہی ہے، وفات ہی ہے، یعنی اس دنیا سے کسی کی جو موت ہو جاتی ہے، اس دنیا سے وہ کٹ جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کتنی ڈیتھس آپ کے سامنے ہوتی ہیں، تو جب ڈیتھ ہو جاتی ہے انسان کی تو وہ اس ڈیتھ کے معنیوں میں جتنی بھی قرآن پاک کی آیات ہیں وہ ان آیات کو اٹھا لیتے ہیں
اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان ویڈیوز میں کہ وہ انہی آیات کی تکرار کرتے ہیں لوگوں کا ایک ذہن بنانے کے لیے کہ توفا کا مطلب ڈیتھ ہی ہے، موت ہی ہے، وفات ہی ہے، لہذا جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو چکی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ یوز کیا ہے انی متوفیکا۔ اب پہلی بات تو یہاں پہ یہ ہے کہ اگر کسی کی وفات کا ذکر کرنا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی یا غیر نبی کی وفات کا اعلان کرنا ہو، کہ ڈیتھ کا اعلان کرنا ہو یا بتانا ہو کہ اس کی وفات ہو چکی ہے، یعنی اس کی موت ہو چکی ہے، تو پھر آیت میں متوفیکا و رافعو کا، یہ جو رافعو کا لفظ ہے اس کی کوئی لاجیکل سینس نہیں بنتی۔ ظاہر ہے جب کسی انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی روح جسم سے نکل جاتی ہے اور روح عالم ارواح میں چلی جاتی ہے جو کہ بلند مقام ہے، اور جسم زمین میں دفن کیا جاتا ہے۔ تو صاف سی بات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو رافعو کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یوز کیا ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ رافعو کا کے لفظ کے استعمال کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہاں متوفیکا سے مراد موت نہیں ہے، موت والا وفات نہیں ہے۔ میں اس بات کو قرآن پاک سے ہی ثابت کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتائی دیتا ہوں، قرآن پاک میں کوئی 20 مقامات پر جو توفا ہے اس کی مختلف گرامیٹیکل شیپس، مختلف صورتیں استعمال ہوئی ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو اب ان آیات کا ریفرنس دوں گا جن آیات میں جو توفا ہے اس کا معنی موت یا ڈیتھ، وفات نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں سورہ الزمر کی آیت نمبر 42۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ ہی قبض کرتا ہے، اللہ ہی وفات دیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت، اور ان جانوں کو بھی جن کی موت نہیں آئی ان کے سونے کے وقت میں، پھر ان جانوں کو تو روک لیتا ہے جن پر موت کا حکم فرما چکا ہو، اور باقی جانوں کو ایک میعاد معین کے لیے رہا کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی سورہ زمر کی آیت نمبر 42 میں جو توفا استعمال ہوا ہے وہ ان جانوں کے لیے بھی ہوا ہے جن کو موت کا حکم جاری ہو چکا ہے، اور ان جانوں کے لیے بھی ہوا ہے جن کی موت کا حکم جاری نہیں ہوا، یعنی کہ وہ سو رہے تھے اور پھر وہ جاگ گئے کیونکہ ان کی موت کا حکم جاری نہیں ہوا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ جو توفا ہے، وفات ہے، وہ سونے کے ٹائم پر بھی، جو توفا کا لفظ ہے اس کا اطلاق سونے کے ٹائم پر بھی ہوتا ہے، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ سونے کے بعد جب انسان جاگ جاتا ہے تو اس کی موت نہیں ہوتی، وہ کوئی مرا نہیں ہوتا بلکہ وہ زندہ جاوید ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک کی اس آیت سے آپ کو پتا چلا کہ توفا کا اطلاق زندہ کے اوپر بھی ہوتا ہے اور مردہ کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ توفا کا مطلب صرف موت ہے، وفات یعنی ڈیتھ ہے، یہ صریحاً غلط ہے۔ میں اگلی مثال دوں گا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یہ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں قیامت کے دن جب لوگ اٹھائے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے اللہ کے حضور، تو کیا ہوگا؟ اور اس دن سے ڈرو جب تمہیں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا، ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر ہر شخص کو بدلہ ملے گا پورا پورا جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہ ہوگا۔ اب آپ غور کیجئے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ لفظ توفا یوز کر رہے ہیں، لیکن کس وقت کے لیے؟ قیامت کے دن کے لیے۔ دیکھیے موت تو دنیا میں آ چکی نا، وفات یا موت، ڈیتھ، وہ دنیا میں ہو چکی، اب انسان قیامت کے دن دوبارہ کھڑا کیا گیا۔ اب اس موقع پہ توفا کا لفظ یوز کرنا اللاجیکل ہوتا اگر اس کا مطلب صرف ڈیتھ ہوتا، وفات ہوتا یا موت ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ توفا کا مطلب جو ہے وہ ہے ملے گا، جو کچھ کسی نے کمایا ہے، کسی نفس نے، کسی جان نے، وہ اس کو ملے گا، اس کا بدلہ ملے گا۔ تو یہاں پہ توفا کا مطلب موت نہیں ہے، نہ ہی موت ہو سکتا ہے،
کیونکہ موت کے بعد موت نہیں ہے، قیامت کے میدان میں کسی کو موت نہیں آئے گی۔ تو امید ہے آپ اس آیت کو سمجھ گئے ہوں گے۔ میں اگلی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 کا ذکر کرتا ہوں، جس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ یوم القیامہ، اور تمہیں پوری اجرت یا تمہیں پورا انعام یا ریوارڈ قیامت کے دن دیا جائے گا، یعنی کہ جو کچھ تم نے کیا ہوگا اس کا پورا پورا ریٹرن تمہیں دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ورڈ یوز کر رہا ہے تو وَفَّوْنَا، تو اگین یہ جو بات ہے قیامت کی ہو رہی ہے، قیامت کے دن کسی کو موت نہیں آئے گی۔ تو اگر یہاں تو وَفَّوْنَا کا مطلب وفات، موت یعنی کہ ڈیتھ ہوتا تو اس آیت کا کوئی مقصد ہی نہیں رہ جاتا۔ تو یہاں سے آپ کو پتہ چلا کہ یہاں پہ بھی توفا کا مطلب وفات یعنی ڈیتھ نہیں ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو قرآن پاک کی 3 آیات بتائیں اور ثابت کیا کہ توفا کا مطلب یہاں پہ وفات یعنی موت نہیں ہے۔ لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 ہے، انی متوفیکا و رافعوکا، اس میں جو وفات ہے، اس میں جو توفا ہے، اس سے مراد ڈیتھ یعنی موت والی وفات نہیں ہے۔ بہت سمپل سی بات ہے۔ یہاں پہ متوفیکا کا مطلب ہے کہ میں تجھے ملا دوں گا یا میں تجھے لے جاؤں گا۔ یہاں پہ جو ڈیتھ موت ہے وہ مراد نہیں ہے۔ اب میں قرآن پاک کی ایک اور آیت سے ثابت کرتا ہوں کہ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیتھ نہیں ہوئی، کیونکہ ان کا دنیا میں واپس آنا طے ہے اور کنفرم امر ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 46 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ آدمیوں سے کلام کریں گے جھولے میں اور بڑی عمر میں۔ مہد و کہلا، جھولے میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جناب مریم کی گود میں انہوں نے لوگوں سے کلام کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے علم و حکمت اور انجیل دی گئی ہے۔ اسی طرح وہ بڑی عمر میں بھی لوگوں سے کلام کریں گے۔ اب یہ جو کہلا ہے، اس کا جو مطلب ہے، اگر آپ عربک گرامر دیکھیں تو کہلا کا قرآنی جو مطلب ہے وہ ہے اولڈ ایج۔ اسی طریقے سے کہولا کہتے ہیں سن الکہل یعنی ایلڈرلینس، اسی طریقے سے ایلڈرلی کو بھی کہتے ہیں کہل کہولی۔ اور پھر اس کی جو اکنامک سینس ہے، اکنامکس میں اگر ہم کہیں تو تکہل ایجنگ یعنی ایجنگ پاپولیشن، اتحال السکان، تو جو لفظ کہلا ہے اس کا مطلب ہے بڑی عمر۔ اب ہم جانتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے اپنی طرف اٹھا لیا جب ان کی عمر غالباً 33 یا 34 سال تھی، جو کہ ایک بھرپور جوانی کی عمر ہے اور کوئی بڑی عمر نہیں ہے۔ تو یہاں سے سورہ آل عمران کی اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ نازل کیے جائیں گے اور وہ بڑی عمر تک پہنچیں گے۔ جیسا میں نے آپ کو کہا کہ یہ ویل اسٹیبلشڈ، ویل سیٹلڈ فیکٹ ہے جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی واپسی۔ لیکن کچھ لوگ جو بیوقوف ہیں، اپنی جہالت کی وجہ سے وہ اس بات کو اچھالتے ہیں، اپنے جو کافرانہ عقائد ہیں ان کی ترویج کے لیے وہ اس بات کو اچھالتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات، ڈیتھ ہو چکی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو متفق علیہ حدیثیں، بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے جو کہ مشکات شریف میں بھی کتاب الفتن میں آئی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، صلیب کو توڑیں گے، سور کو قتل کریں گے اور جزیہ کو اٹھا دیں گے۔ یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیزیں ہیں، لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ سور کو قتل کریں گے اس سے کیا مطلب ہے، جزیہ کو اٹھا دیں گے اس سے کیا مطلب ہے۔ اس میں بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اسی طریقے سے مسلم میں بھی حدیثیں آئی ہیں جس میں یہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ریٹرن ہوگا۔ علامہ ابن جوزی نے اپنے کتاب الوفا میں بھی اس بارے میں حدیث نقل کی ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب نازل ہوں گے تو باقاعدہ نکاح کریں گے، ان کی اولاد ہوگی
اور وہ 45 برس تک دنیا میں رہیں گے، اور اس کے بعد اس قبر میں دفن کیے جائیں گے جو ایک قبر روضہ رسول میں ریزرو رکھی گئی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ ایک ریزرو ہے جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کسی نبی کا آسمان پہ اٹھائے جانا اپنے جسم اور روح سمیت یہ کوئی انہونا فلسفہ نہیں ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھیں تو اس میں جو اینوک اور ایلائجہ جو 2 پروفٹس تھے، یعنی کہ جناب ادریس اور جناب ایلیاہ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بارے میں آپ کو دا بک آف جینیسس کے 5th چیپٹر میں پیسج نمبر 23-24 میں ملے گا، اور اسی طریقے سے ایلائجہ کے بارے میں 2 کنگز میں 2nd چیپٹر کے 11th پیسج میں آپ کو ملے گا کہ ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی اس چیز کی شہادتیں موجود ہیں کہ کسی پروفٹ کا جسم اور روح کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جانا، یعنی آسمان پہ اٹھائے جانا، کوئی انہونی بات نہیں ہے جو قرآن نے جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑا کلیئر فرمایا ہے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ انہوں نے قتل کیا نہ صلیب پہ مارا، بلکہ ان کو شبہ ہو گیا، ان کو کنفیوژن ہو گئی، ان کو سمجھ نہیں آئی کہ اصل میں کیا ہوا تھا۔ تو آج میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن کو استعمال کرتے ہوئے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ان کی وفات ہو گئی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں دوبارہ نازل ہوں گے، اور اس میں بہت بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں، اور اہل علم ان حکمتوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ سو امید ہے کہ آپ نے میرے اس درس سے جان لیا ہوگا کہ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات یا موت کے بارے میں سچائی کیا ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئیں گے۔ میں آپ کو یہاں تک بتا دیتا ہوں کہ جس مقام پہ باب لد پہ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال یعنی اینٹی کرائسٹ کو قتل کریں گے، وہ مقام بھی آپ کے سامنے ہے۔ وہ باب لد جو ہے، یہ شہر لد میں واقع ہے، اس کے ابتدا میں اس کا باب ہے، اس کا دروازہ ہے، اور یہ اسرائیل کے شہر تل ابیب سے 15 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع ہے۔ تو جو اہل علم ہیں، اہل تحقیق ہیں، اہل الذکر ہیں، ان کو معلوم ہے کہ کون سی چیزیں کب کب کہاں کہاں اور کس طرح ہونی ہیں۔ تو آپ اس پروپیگنڈا میں نہ آئیں کہ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو چکی ہے، یعنی موت ہو چکی ہے، اور وہ اس دنیا میں نہیں آئیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات باحسن سمجھ آ گئی ہوگی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔